بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اپنے گلے سے نیلگری والی مالا اتار لی اور اس کے دونوں سرے دونوں ہاتھوں کی چٹکیوں میں لے کر اسے آہستہ آہستہ حرکت دینے لگا۔ کالی کا چہرہ غضبناک ہو کر کچھ اور بھیانک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے اب باقاعدہ چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور وہ چنگاریاں میری طرف لپک رہی تھیں، لیکن میرے اندر کی قوت بھی بیدار ہو چکی تھی۔ کالی کی آنکھوں سے پھوٹنے والی چنگاریاں مجھ سے 1 فٹ آگے کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر رہی تھیں۔ کالی کے حلق سے خوفناک آواز نکلی۔ یہ آواز بادلوں کی گرج کی طرح غار میں پھیل گئی۔ ایک لمحے کو تو میں بھی دہل گیا، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کالی کا تیغے والا ہاتھ حرکت میں آیا۔ اس نے پوری قوت سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی نیلگری کی مالا سامنے کر دی۔ کالی کا تیغا پوری قوت سے مالا سے ٹکرایا اور فضا تھرا کر رہ گئی۔ لگا تھا جیسے آسمانی بجلیاں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ ایسے خوفناک کڑاکے کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی اور ایسی چمک بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری آنکھوں میں چکا چوند سی پیدا ہوئی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ ایک لمحے کو تو میں یہ سمجھا تھا کہ شاید میری بصارت ختم ہو گئی ہے، لیکن میری بینائی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ سکتا تھا۔ اپنا یہ وار ناکام ہوتے دیکھ کر کالی کچھ اور غضبناک ہو گئی۔ اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں اور وہ شعلے میرے سامنے تنی ہوئی نادیدہ دیوار سے ٹکرا کر اسی کی طرف پلٹنے لگے۔ کالی نے اچھل کر اپنے آپ کو ان شعلوں سے بچایا اور ایک بار پھر تیغے سے وار کیا، لیکن یہ حملہ بھی پہلے کی طرح ناکام ثابت ہوا۔ بھاگ جا مورخ، میں تجھے آخری موقع دے رہی ہوں۔ کالی کی گراتی ہوئی آواز میرے سماعت سے ٹکرائی۔ میں بھی تجھے آخری موقع دے رہا ہوں، میں نے چیخ کر جواب دیا۔ چلی جا یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ تجھے اس یدھ میں شرمندگی اٹھانی پڑے اور تو اپنے پجاریوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ مجھے دھمکی دیتا ہے؟ کالی چیخی اور پھر اچانک ہی اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انسانی کھوپڑی میری طرف دے ماری۔ کسی نادیدہ قوت نے مجھے ایک طرف دھکیل دیا۔ میں لڑکھڑا کر پہلو کے بل گرا۔ وہ انسانی کھوپڑی زناٹے کی آواز سے میرے اوپر سے گزرتی ہوئی سامنے والی دیوار پر لگی۔ ایک کان پھاڑ دینے والا خوفناک دھماکہ ہوا اور دیوار کے پتھر ٹوٹ کر گرنے لگے۔ لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی پاورفل راکٹ فائر کیا گیا ہو۔ کالی ایک بار پھر اپنے تیغے سے حملہ آور ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ حملہ نہیں کر سکی۔ اس کا ہاتھ اس طرح رک گیا تھا جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے حملے کو اس طرح ناکام ہوتے دیکھ کر کالی کی آنکھوں میں دہشت کچھ اور بڑھ گئی۔ یہ میرے لیے اچھا موقع تھا۔ میں نے بھی جوابی حملہ کیا۔ میری آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے کسی آٹومیٹک رائفل سے مسلسل فائرنگ کی جا رہی ہو۔ کالی اچھل اچھل کر اپنے آپ کو بچاتی رہی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ کمر پر لپٹی ہوئی پیتل کے خشک پتوں کی جالر میری آنکھوں سے نکلنے والے انگاروں کی زد میں آ گئی۔ پیتل سے شعلے اٹھنے لگے۔ کالی ناچنے لگی۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ جس طرف بھی جاتی کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا جاتی۔ اس کا بدن اب پوری طرح شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ اس کا ماس جل رہا تھا۔ گوشت جلنے کی بو پورے غار میں پھیل رہی تھی۔ کالی نڈال ہو کر گر پڑی۔ اس کے بدن سے اٹھنے والے شعلے ماند پڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی کالی کی حیت بھی بدلنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک مادہ بھیڑیے کی جلی ہوئی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کے گلے سڑے بدن کو دیکھ کر مجھے کراہیت سی محسوس ہونے لگی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ کالی نہیں تھی، گوتم بوش یا اس کے چیلے پنڈت دھیراج نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے اپنے کسی بیر کو کالی کے بیس میں میرے سامنے بھیجا تھا۔ وہ مجھے تباہ کرنے آیا تھا، لیکن خود اس طرح برباد ہو گیا تھا کہ اسے دیکھ کر گھن آنے لگی تھی۔ میں نے نیلگری کی مالا گلے میں ڈال لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جہاں اتنا زبردست ہنگامہ ہوا تھا، لیکن چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے گوتم بوش کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی ایک ٹانگ پر اسی طرح کھڑا تھا۔ اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، البتہ اس کی مونچھوں کے بالوں کے نیچے ہونٹوں کی حرکت کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا، لیکن اس طرح لڑکھڑا گیا جیسے میرے پیر کسی رسی میں الجھ گئے ہوں۔ میرا توازن بگڑ
گیا۔ اس سے پہلے کہ میں گر پڑتا کسی نے مجھے سہارا دے کر سنبھال لیا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، بے حد حسین۔ اس کی عمر 17-18 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ دراز قامت، سڈول اور گداز جسم، اس کا سینہ کڑی کمان بنا ہوا تھا۔ اس کا لباس بھی ایسا تھا جیسے لباس نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک اور سرخ ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ میرے ذہن میں نیلگری کا خیال ابھرا۔ اس کے چہرے کے نقوش تو میرے دل پر نقش تھے، یہ چہرہ اس سے مختلف تھا، لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ نیلگری ایک مہان قوت تھی، کوئی بھی روپ اختیار کرنے پر قادر تھی۔ ہو سکتا ہے اس وقت کسی مصلحت کے تحت وہ اپنی اصل شکل میں سامنے نہ آنا چاہتی ہو اور کسی اور حسینہ کے روپ میں میری مدد کو آئی ہو اور اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا ہو۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، تم تھک گئے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ اس طرف وہاں ایک سریلی سی سرگوشی میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ اس نے میری کمر میں حمائل کر دیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میرا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نظریں جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہوش ربا حسن کی مالک تھی، ہونٹوں پر بڑی قاتل مسکراہٹ تھی۔ اس کے گداز بدن کا لمس میرے جسم میں سنسنی کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ دل و دماغ پر عجیب سا سرور طاری ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کشاں کشاں لیے جا رہی تھی۔ اس کا رخ غار کے ایک تاریک گوشے کی طرف تھا۔ میں آگ کے دائرے میں جاپ میں مشغول گوتم بدھ سے دور ہو رہا تھا۔ وہ حسینہ مجھے لے کر ایک تاریک کنج میں گھس گئی۔ یہاں سنگلاخ دیوار میں ایک دراڑ سی تھی اور جگہ اتنی کشادہ تھی کہ 2 آدمی آرام سے لیٹ سکتے تھے۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے آپ میں نہیں اور اس حسینہ نے مجھے دونوں باہوں سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ وہ بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس گفا میں گور تاریکی تھی لیکن میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے حسین و گداز بدن کا ایک ایک خط و خال مجھے نظر آ رہا تھا۔ میرے سامنے اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بڑا خوفناک تھا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں آہستہ آہستہ سہلانے لگی۔ میرے اندر سنسنی کی لہریں پھیلتی گئیں اور خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ دماغ پر خمار سا طاری ہو رہا تھا۔ میں نے صرف ایک مرتبہ اس تاریک گفا سے باہر دیکھا۔ گوتم بدھ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے حرکت کرنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے باہوں سے پکڑ لیا۔ پہلے وہ سامنے بیٹھی تھی، اب میرے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بدن کی حرارت میرے اندر آگ بر رہی تھی۔ اس نے ایک بازو میری گردن کے پیچھے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلنے لگی۔ میں اس کی آغوش میں دراز ہوتا چلا گیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ لگتا تھا مقناطیسی لہریں آنکھوں کے راستے میرے دل کی گہرائیوں میں اتری جا رہی ہوں۔ میں گہرائیوں میں ڈوبے جا رہا تھا۔ اس کا گرم گرم سانس میرے ہونٹوں سے ٹکرا رہا تھا اور پھر اچانک ہی وہ خوفناک چیخ مار کر میرے اوپر سے اٹھ گئی اور پشت کے بل پیچھے گری۔ وہ چیخ بہت خوفناک تھی۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ گردن گھما کر دیکھا تو وہ حسینہ زمین پر پڑی تھی اور ایک عورت اس کے سینے پر سوار تھی۔ اس نے خوبصورت لڑکی کا گلا دبوچ رکھا تھا اور پھر اس حسینہ نے بھی اپنے سینے پر سوار عورت کے گلے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ ان دونوں کی خونخوار قسم کی گراہٹوں کے علاوہ ایسی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جیسے سینکڑوں بدروہیں بین کر رہی ہوں۔ میں ابھی تک دوسری عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ بھی نیم برہنہ تھی اور وہ اس حسینہ پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کسی نئی دنیا کی سیر کرانے لے جا رہی تھی۔ مجھے حملہ آور عورت پر غصہ بھی آ رہا تھا جس نے عین وقت پر مداخلت کر کے کھیل کا رنگ بگاڑ دیا تھا۔ جب میں نے نیلگری کو دریافت کیا تھا تو مجھے وہ لمحات بھی یاد تھے جب اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس تو اب بھی مجھے یاد تھا۔ میں اس کے لیے خطرات سے ٹکراتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ کسی اور حسینہ کے روپ میں میرے سامنے آ گئی تھی۔ شاید مجھے میرے اب تک کی خدمات کا صلہ دینا چاہتی تھی لیکن یہ دوسری عورت اس نے عین وقت پر کام بگاڑ دیا تھا۔ ان میں دنگا مشتی جاری تھی۔ دوسری باری برکم عورت اس حسینہ پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے حسینہ کے بال پکڑ لیے۔ حسینہ کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ دوسری عورت اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سر کے اوپر اس طرح گھما رہی تھی جیسے وہ کوئی بھرپور حسینہ نہیں معمولی سی گڑیا ہو اور پھر اس نے اسے پوری قوت سے دیوار کے ساتھ پٹک دیا۔ حسینہ کے منہ سے نکلنے والی چیخ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ اس چیخ کی بات گشت پورے غار میں گونج رہی تھی۔ وہ حسینہ دیوار سے ٹکرا کر بد سے زمین پر گری۔ حملہ آور عورت اس کے سینے پر پیر رکھ کر کھڑی ہو گئی اور فاتحانہ انداز میں چیخنے لگی۔ میں اب بھی اس کا چہرہ
नहीं देख सका था। हमला आवर औरत कुछ देर बाद हसीना के सीने से उतर गई और इसने बैठकर एक बार फिर हसीना के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और जोर जोर से झटके देने लगी। ये देखकर मुझे शहरत का शदीद झटका लगा कि जमीन पर पड़ी हुई हसीना का बदन सिमटने लगा था और इसके साथ ही इसकी हैयत भी बदलती गई। वो सयाह रंग की बिल्ली थी। लंबे बालों वाली ऐसी बिल्लियां मैंने थाईलैंड में बकसरत देखी थी। इसके जिस्म को बुरी तरह झटके लग रहे थे। इसके मुंह से म्याऊं की खौफनाक आवाज निकली और वो बेहिस्सो हरकत हो गई। हमला आवर औरत ने इसके बाल छोड़ दिए। पलटकर मेरा हाथ पकड़ा, एक झटके से उठाया और मुझे खींचती हुई इस गुफा से बाहर ले गई। मैं अब तक इसकी सूरत नहीं देख सका था, लेकिन गुफा से बाहर आते ही इसका चेहरा मेरी नजरों में आ गया और मैं उछल पड़ा। वो काशी थी, तिलकू कबीले की सरदार। तो तुम? मैं हकला कर रह गया। तुम बाल बाल बच गए अजनबी। काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो तुम जलकर भस्म हो जाते और किसी को तुम्हारी राख भी न मिलती। मगर वो नीलगिरी नहीं थी। काशी ने मेरी बात काट दी। नीलगिरी अब मुकम्मल तौर पर इसके हिसार में है, इसीलिए तुम्हारे गले में पड़ी हुई माला ने भी इस वक्त काम नहीं किया। वो बेबस व मजबूर बैठी ये सब कुछ देख रही है और ये चुड़ैल। वो एक लम्हे को रुकी, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, गौतम बोस बहुत ज्यादा खौफजदा है। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ चंद घंटों का सफर बाकी रह गया है। तुम इसके सर पर पहुंच चुके हो और तुम्हें रोकने के लिए वो अपनी तमाम कुव्वतों को काम में ला रहा है। ये इसका बहुत खौफनाक हरबा था। हसीन औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जानती हूँ औरत के हवाले से तुम्हारे दिल में कोई मैल नहीं है, लेकिन तुम्हारे जहन को मुसख्खर कर दिया गया था। तुम्हारे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सलब कर ली गई थी। तुम इसके हुस्नो शबाब के शहर में जकड़े गए थे। तुम सफली जज्बात के सैलाब में बहने वाले थे। वो तुम पर गालिब आ रही थी। अगर इसके नापाक होंठ तुम्हारे होंठों को छू जाते तो तुम्हारी रही सही मज़ाहमत भी खत्म हो जाती। गौतम बोस तुम्हें इस औरत के जरिए नापाक करना चाहता था। अगर वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो तुम जल कर राख हो जाते और सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी, जकड़ से चल रहे थे। काशी ने ठीक ही कहा था। औरत के मामले में मुझे अपने किरदार पर फख्र था। सिर्फ एक मर्तबा मुझसे गलती हुई थी जिस पर मुझे अब तक पछतावा था। सोनिया के बाद भी कई हसीन से हसीन तर औरतें मेरी जिंदगी में आई थी। रूपमती, बिमला और अब दन्नो कई महीनों से मेरे साथ थी। इसे बिलाशुबा दुनिया की हसीन तरीन लड़की कहा जा सकता था। इसके अलावा तिलकू कबीले में नंग दड़ंग हसीन औरतें मेरे सामने फिरती थी। काशी इनमें सबसे ज्यादा हसीन थी। मैं घंटों इसके साथ तन्हाई में बैठा रहता था, लेकिन मेरे जहन में कभी ऐसा कोई नापाक ख्याल भी नहीं आया था। मगर वो खूबसूरत चुड़ैल मुझे तबाही के दाने तक ले जाने में कामयाब हो गई थी। सिर्फ एक हल्का सा झटका और लगता तो मैं बकौल काशी खाक हो जाता, राख का ढेर बन जाता। लेकिन ऐन वक्त पर काशी ने मुझे बचा लिया और मेरे लिए शदीद हैरत की बात यह थी कि काशी यहाँ कैसे पहुंची। मुझे सुबान का पैगाम मिला था। इसने जैसे मेरा जहन पढ़ लिया था। वो तुम्हारी मदद के लिए खुद अंदर नहीं आना चाहता था। इबादतगाह के बाहर भी किसी एक शख्स की मौजूदगी जरूरी है, इसलिए इसने मुझे पैगाम भेज दिया और मैं बर वक्त यहाँ पहुँच गई। अगर मुझे काशी बोलती रही, लेकिन अब मैं इसकी आवाज नहीं सुन रहा था। मैं तो हैरत के समंदर में गोते खा रहा था। काशी की बस्ती यहाँ से कम 2 दिन की मुसाफत पर थी। मैं रास्ते की जिन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा था, इसका अंदाजा मुझे था। और काशी कह रही थी कि इसे सुबान का पैगाम मिला था और वो फौरन ही यहाँ मेरी मदद को पहुँच गई थी। मैं अजीब से चक्रों में फंस गया था। काशी मुझे बुद्धा के मुजस्मे की तरफ ले आई। वो मुजस्मे की तरफ रुख करके दोनों हाथ उठाकर खड़ी हो गई और अजीबोगरीब जुबान में चीख चीख कर कुछ बोलने लगी। इसके मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसने दोनों हाथ एक झटके से नीचे गिरा दिए। चंद लम्हे बाजू पहलुओं में लटकाए खड़ी रही। फिर इसने आंखें बंद कर ली और गहरे गहरे सांस लेने लगी। इसके नथनों से खारिज होती हुई भाप साफ नजर आ रही थी। काशी ने एकदम आंखें खोल दी और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बोली, आओ अब वक्त आ गया है कि हम इस शैतान को इसके हिसार से बाहर निकाल सके। मैं इसके साथ इस तरफ आ गया जहाँ गौतम बोस आग के हिसार में खड़ा था। इस वक्त मैंने इसमें पहली मर्तबा एक तब्दीली वाज़े तौर पर महसूस की। बालों में छुपे हुए इसके होंठ पहले से ज्यादा तेजी से हिलने लगे थे और चेहरे पर भी तशवीश के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। इसके सिवा इसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था। वो दोनों हाथ जोड़े बदस्तूर एक टांग पर खड़ा था। काशी ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया। फिर इसने भी दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें
आंखें बंद कर ली और होंठों में कुछ बदबदाती हुई आग के असार के गिर्द चक्कर लगाने लगी। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर मैंने भी अपने अंदर की कुव्वतों को मसरूफ कर दिया और दुजानु होकर बैठ गया। मेरे दिल से बेइख्तियार अल्लाह की पुकार निकली और मैं इन्हीं मुकद्दस अल्फाज का विर्द करने लगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जाप था, यही हकीकी ताकत का सरचश्मा था। इसके सामने दुनिया की सारी कुव्वतें हिच थीं। मैं आंखें बंद किए अल्लाह का विर्द करता रहा। फजा अचानक ही खौफनाक चीखों और आहों से गूंज उठी। मैंने आंखें खोल दी और एक अजीब मंजर मेरे सामने था। अजीबो गरीब किस्म की मखलूक काशी को घेरने की कोशिश कर रही थी। वो वाकई अजीब मखलूक थी, ना इंसान ना हैवान। इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। कोई इंसान की तरह दो टांगों वाला था, लेकिन इसका सर किसी जानवर का था। कोई जानवर की तरह छुपाया था, लेकिन सर इंसान का था। चेहरों के नक्श बेहद मकरू और खौफनाक थे। किसी का सर इसके जिस्म से मुख्तलिफ था, किसी के बाजू बारिशत भर से ज्यादा लंबे नहीं थे और किसी के हाथ इतने लंबे थे कि छत तक पहुंच रहे थे। अगरचे वो सब के सब अजीबुल खलकत थे, लेकिन इनमें एक सबसे नुमाया और अलग नजर आ रहा था। वो इंसान की तरह दो टांगों पर खड़ा था। जिस्म का बालाई हिस्सा किसी छोटे जानवर की तरह था जो लंबे स्याह बालों से ढका हुआ था, और सर बैल की तरह था, लेकिन आंखें हैरत अंगेज तौर पर छोटी थी, जैसे आंखों की जगह बटन टांग दिए हों। टांगे गैर मामूली तौर पर लंबी, लेकिन बाजू गैर मामूली तौर पर छोटे थे। मेरा ख्याल है इसका कोई भी बाजू 1 फुट से ज्यादा लंबा नहीं होगा। इसका एक बाजू बुरी तरह जला हुआ था। ऊपर की खाल तो बिल्कुल ही जल चुकी थी और जला हुआ गोश्त देखकर घिन आती थी। इसके सर पर भी बैल की तरह सींग थे। 1 फुट लंबे और नुकीले ये सींग आगे को निकले हुए थे। ये तमाम हैवान नुमा इंसान और इंसान नुमा हैवान काशी के आगे पीछे नाच रहे थे। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इनकी खौफनाक आवाजों से फजा दहल रही थी, लेकिन काशी के इस्तगराक में कोई फर्क नहीं आया था। वो आंखें बंद किए होंठों में कुछ बदबदाती हुई आग के दायरे के गिर्द चक्कर लगाती रही। लंबे सींगों और बैल की शक्ल वाला वो शतुंगड़ा अचानक ही सामने की तरफ से काशी पर हमला आवर हुआ। वो बड़ी तेजी से काशी की तरफ बढ़ रहा था। मैं अचानक ही अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ इस शतुंगड़े के ऊपर गिरा। वो मेरे साथ ही गिरा था, लेकिन हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए वो मुझसे पहले संभल गया। मैंने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। देखते ही देखते मुझे कई शतुंगड़ों ने घेर लिया। वो कह लगाते और चीखते चिल्लाते मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे अपना हिसार नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कोई इंसानों से दो मुकाबला तो नहीं था जिन्हें मैं मार भगाता। ये तो शैतानी कुव्वतें थी जो मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं अपने अंदर की कुव्वतें इन्हें ज़ेर करने की कोशिश करूं। मेरी कोताही से काशी की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। वो लोग बैक वक्त मुझ पर हमला आवर हुए, लेकिन किसी नादीदा दीवार से टकराकर रुक गए। लंबे सींगों वाला शतुंगड़ा अभी नादीदा दीवार से टकराकर पीछे हट गया था। इसने दोनों छोटे छोटे हाथ ऊपर उठा दिए। इसके जले हुए बाजू से पीप और खून के कतरे टपक रहे थे। इसके मुंह से अचानक ही बड़ी खौफनाक चीख निकली और इसके साथ ही इसके मुंह से निकलने वाले शोले मेरी तरफ लपके। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। शोले पीछे दीवार से टकराए, जोरदार धमाके हुए जैसे ताकतवर रॉकेट दाग दिए गए हों। गार की दीवारें लर्ज उठी जैसे जलजला आ गया हो। मैंने इस शतुंगड़े की तरफ देखा और मुझे हंसी आ गई। वो उल्टा हुआ हवा में मुअल्लक था, सर नीचे, टांगे ऊपर। वो हाथों को हरकत देते हुए बुरी तरह चीख रहा था और साफ लग रहा था जैसे कोई नादीदा कुव्वत इसे टांगों से पकड़कर झुला रही हो। और फिर वो हवा में उड़ता हुआ कई फुट दूर दीवार से टकराकर बद से नीचे गिरा। मेरी नजरें अचानक ही गौतम बोझ की तरफ उठ गईं। मैंने पहली मर्तबा इसके जिस्म के किसी हिस्से को हरकत करते हुए देखा। इसकी आंखें खुल गईं। सुर्ख आंखों से बेपनाह कहर टपक रहा था। इसने सीधा हाथ फैला दिया। एक छोटी सी कोरी हंडिया न जाने कहां से इसके हाथ में आ गई। हंडिया के मुंह पर काला कपड़ा लिपटा हुआ था। गौतम बोझ ने हंडिया को अपने चेहरे के सामने किया, इस पर कुछ फौंका और इसे पूरी कुव्वत से मेरी तरफ उछाल दिया। हंडिया बंदूक से निकली हुई गोली की तरह मेरी तरफ लपकी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर सीधा हाथ आगे कर दिया। हंडिया मेरे हाथ से टकरा कर रुक गई। मैंने गौतम बोझ की तरफ देखा। इसके चेहरे पर बेपनाह वहशत फैल गई थी। मेरी नजरें फजा में मुअल्लक हंडिया पर टिक गईं। दूसरे ही लम्हे मैंने हंडिया को पकड़कर पूरी कुव्वत से गौतम बोझ की तरफ उछाल दिया। हंडिया जोरदार धमाके से किसी नादीदा दीवार से टकराई। एकदम ऐसा शोर उठा जैसे सैकड़ों बदरूहें रो रही हों। गौतम बोझ की आंखों में वहशत बढ़ गई थी।
میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ میری آنکھوں سے نکلنے والی لہریں نادیدہ دیوار سے ٹکراتی رہیں اور اس طرح چنگاریاں نیچے گرتی رہیں جیسے لوہے کی شیلڈ پر ویلڈنگ کرتے ہوئے چنگاریاں گرتی ہیں۔ کاشی بدستور اپنے عمل میں مصروف تھی۔ وہ گوتم بوش کے حصار کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور شتونگڑے اسے روکنے کے لیے بار بار اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ لمبے سینگوں والا شتونگڑا ایک بار پھر اٹھ کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس مرتبہ اس کے منہ سے نکلنے والے کئی سانپ میری طرف لپکے تھے، لیکن یہ ناگ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی دیر ہو گئے۔ اچانک مجھے اپنی گردن پر اس جگہ جہاں نیلگری کی مالا میرے بدن کو چھو رہی تھی حرارت کا احساس ہونے لگا۔ اس عبادت گاہ میں داخل ہونے کے کچھ ہی دیر بعد یہ مالا بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ نیلگری کو گوتم بوش کی قوتوں نے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ لیکن اب مالا میں یہ حرارت اس میں زندگی کی حرارت کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے مالا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی، پہلے اسے اپنے قریب آنے والے شتونگڑوں پر کوڑوں کی طرح برساتا رہا۔ وہ مالا جس شتونگڑے کے بدن کو بھی چھوتی وہ آگ کے شعلوں میں لپٹ جاتا۔ لمبے سینگوں والا شتونگڑا ابھی مالا کی زد میں آ گیا۔ پہلی مرتبہ وہ بچ گیا تھا، دوسری مرتبہ مالا کڑکتی ہوئی اور لہراتی ہوئی آسمانی بجلی کی طرح اس کے جسم پر پڑی۔ اس کا جسم بھی آگ کے شعلوں میں لپٹ گیا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر دوڑتا رہا، پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی خوفناک چیخیں فضا کو دہلا رہی تھی۔ آگ کے شعلے پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ گوشت جلنے کی بو سے میرا دماغ پھٹنے لگا، شعلے ماند پڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی شتونگڑے کی حیت بھی بدلنے لگی اور بالآخر اس نے ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر لی۔ وہ پنڈت دیراج تھا جس کی قوتوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ جلی ہوئی لاش کی صورت میں میرے سامنے پڑا تھا۔ گوتم بوش، میں نے یوگی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ جاپ ختم کر کے حصار سے باہر آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی اس پنڈت سے مختلف نہیں ہوگا۔ گوتم بوش کا چہرہ قہر و غضب کی علامت بن گیا۔ میں جانتا تھا اس قسم کے لوگ کبھی شکست تسلیم نہیں کرتے۔ گوتم بوش نے بھی اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ایک بار پھر مجھ پر بھرپور حملہ کر دیا۔ کسی نادیدہ قوت نے مجھے اٹھا کر پٹک دیا۔ مجھے اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرا خیال تھا میں سنگلاخ دیوار سے ٹکراؤں گا تو میری کھوپڑی پاش پاش ہو جائے گی، لیکن میں دیوار سے ٹکرانے سے پہلے ہی فضا میں معلق ہو گیا اور پیروں کے بل اس طرح زمین پر گرا جیسے 8-10 فٹ اونچی دیوار سے از خود چھلانگ لگائی ہو۔ گوتم بوش نے ایک بار پھر ہاتھ سامنے کو پھیلا دیا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک ترشول نمودار ہوا جس کا دستہ اس نے مٹھی میں پکڑ لیا اور ہاتھ سر سے بلند کر کے مجھ پر ترشول سے حملہ کرنا چاہا۔ اس کا ہاتھ تو بڑی تیزی سے نیچے آیا تھا مگر تیر کمان سے نہیں نکلا، یعنی ترشول اس کے ہاتھ ہی میں رہا۔ گوتم بوش نے ایک بار پھر ہاتھ کو زوردار جھٹکا دیا، لیکن ترشول اس مرتبہ بھی اس کے ہاتھ ہی میں رہا۔ میری نظریں اس کے ہاتھ پر مرکوز رہیں۔ وہ بار بار ہاتھ کو جھٹکے دے رہا تھا، لیکن ترشول اس کے ہاتھ سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ یوگی گوتم بوش کا چہرہ خوف و دہشت سے سیاہ پڑنے لگا۔ اس کے گرد دائرے کی آگ بھی مانند پڑ رہی تھی۔ اس کے حصار میں دراڑیں پڑ رہی تھی۔ حصار ٹوٹ رہا تھا۔ گوتم بوش کی قوتیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ کاشی نے دائرے میں قدم رکھا تو جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ گڑگڑاہٹ کی مہیب آوازیں چاروں طرف سے سنائی دینے لگیں۔ گوتم بوش کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس نے آخری بار میری طرف دیکھا اور مخالف سمت میں چھلانگ لگا دی۔ اجنبی، کاشی چیخی، اسے روکو، اگر یہ بھاگ گیا تو غضب ہو جائے گا، ہم سب اس عبادت گاہ میں دفن ہو جائیں گے۔ گوتم بوش غار کی راہداری میں گھوم چکا تھا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ جب میں راہداری میں پہنچا تو گوتم بوش غار کے اگلے حصے میں موڑ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا۔ گوتم بوش کی ایک بہت بھیانک چیخ گونجی۔ اس کا شریر ایک دم ایک بہت بڑے شعلے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا۔ وہ چیخیں تھیں یا مہیب بادلوں کی گن گرج۔ اس کے ساتھ ہی ایسی آوازیں سنائی دینے لگی ایسے چٹانیں ٹوٹ رہی ہوں، اور پھر گڑگڑاہٹ کی خوفناک آواز فضا میں ابری اور گوتم بوش سے چند گز آگے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری۔ اس طرف آگے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ گرد و غبار نے سیاہ بادلوں کی طرح فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاریکی اس قدر گہری ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس تاریکی میں وہ مہیب شعلہ تھا جو ادھر ادھر ناچتا پھر رہا تھا۔ گوتم بوش کی بھیانک چیخوں اور بدروحوں کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں فضا کو دہلائے دے رہی تھی۔ گڑگڑاہٹ اور چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ کی مہیب آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ اجنبی بھاگو، اس طرف کاشی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں پیچھے مڑ کر دوڑا۔ کاشی راستے میں کھڑی
رہی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں دوڑتے ہوئے بدھا کے مجسمے والے ہال میں پہنچ گئے اور چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ سامنے کی چٹان مہیب آواز کے ساتھ چٹکنے لگی، چھت سے بڑے بڑے پتھر گرنے لگے۔ کاشی میرا ہاتھ پکڑے اسی طرف دوڑی۔ اس نے شاید یہ سوچا تھا کہ راستہ مکمل طور پر بند ہونے سے پہلے ہم باہر نکل جائیں گے، لیکن ہم سے چند گز آگے ایک بہت بڑا پتھر چھت سے ٹوٹ کر گرا۔ اٹھنے والے گرد و غبار سے ایک بار پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ کاشی کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اس کی آوازیں مختلف سمتوں سے سنائی دے رہی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھی۔ زمین کانپ رہی تھی، کسی جگہ پر قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں کہیں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا تو لڑکھڑا جاتا۔ رونے اور بین کرنے کی خوفناک آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے گڑگڑاہٹ کی خوفناک آواز سن کر میں چونک گیا۔ غار کی چھت بیٹھ رہی تھی۔ میں ایک طرف بھاگا لیکن ایک بہت بڑے پتھر سے ٹکرا کر گر گیا۔ میں فوراً اٹھ کر دوسری طرف بھاگا، ادھر بھی راستہ بند تھا۔ کاشی کی چیختی ہوئی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھی۔ اس کی آوازیں چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے لیے کسی سمت کا تعین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سمت کا تعین کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، ہر طرف راستے بند تھے۔ چھت سے مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھر گرنے لگے۔ پہاڑ بیٹھ رہا تھا۔ میں نے ایک طرف چھلانگ لگا دی لیکن مجھے یوں لگا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے مجھے تھام لیا ہو۔ میں نے جس طرف چھلانگ لگائی تھی اس کی مخالف سمت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔